हम बात करेंगे कि अमेरिकन जनरल माइकल एरक कोरेला पाकिस्तान का विजिट करते हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, सरहद का दौरा करते हैं और इस दौरान अफगान बॉर्डर पर कशीदगी भी जारी है। क्या कनेक्शन है? और यहाँ पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 को मुस्तरद करके अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन ने बिल आखिर रकूडक मंसूबा साइन कर लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत उस पर दस्तखत सब्त कर चुकी है। गुज़िश्ता सदी की 80वीं दहाई से जारी इस मंसूबे का आज 40 साल के बाद क्या मुस्तकबिल बनने जा रहा है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप रेड लाइन न्यूज़ यूएसए के प्लेटफॉर्म से शफ़क़त चंदू एडवोकेट को अपनी बसारत खुरी और समा कराशी का मौका फराहम कर रहे हैं। इस पर आपका मैं मशकूर हूँ। नाज़रीन, अमेरिकन जनरल कमांडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है। जनरल माइकल एरक कोरेला ने और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से उन्होंने मुलाकात की है और इस मुलाकात के बारे में ये शवाहद या खबर भी है कि उन्होंने सरहद का भी दौरा किया है कहीं का। और लेकिन इस मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि कमांडर ने हमारे फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं वो उनकी और जो हमने अमन की जो कोशिशें हैं उनकी बड़ी तारीफ की है और उनको सराहा है। लेकिन खबर ये है कि इसी दौरान अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी है। अफगान फोर्सेस उस इलाके को निशाना बना रही हैं, उस इलाके के पाकिस्तानियों को निशाना बना रही हैं जहां से हमारा ट्रांजिट ट्रेड का अमल जो है वो होता है तुर्खम बॉर्डर से और उसके इर्द गिर्द के इलाकों से। और इसके दरमियान में यकीनन हमें ये तलाश करना चाहिए कि इस वक्त जबकि ये यके बाद दीगरे दो दफ़ा हमारी सरहद को छेड़ा गया है, तो यहाँ पर अमेरिकन कमांडर जो हैं जो कि अप्रैल 2022 से इन कमांड हैं, उन्होंने अभी ये दौरा क्यों किया है? तो बात समझ में आती है कि रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जो जवाब अमेरिकन्स को दिया गया था कि एब्सोल्युटली नॉट, हम यहाँ से आपको कोई ज़मीनी या फ़ज़ाई मदद फ़राहम करने पर तैयार नहीं हैं। कोई भी मज़ीद जो आपकी जंग होगी हम उसमें हिस्सादार नहीं होंगे और हम अपने बरादर हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम आपको नहीं करने देंगे, चाहे वो मदद के नाम पर हो। अब इसके बाद ये अब समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो सेंट्रल कमांड है यूनाइटेड स्टेट्स की, इसके ज़िम्मा हमारा सेंट्रल एशिया, हमारा साउथ एशिया और इजिप्ट इन अफ्रीका और जो ये स्प्रिंग वेव के नाम से जो अरब के अंदर ऑपरेशन इन्होंने किए थे, ये सारी इनकी जिम्मेदारी है। तो जो ऑपरेशंस इन्होंने अफगानिस्तान में ख़त्म किया है उसको हतमी तौर पर ख़त्म अमेरिकन मफादात में नहीं है इसको ख़त्म करना। उसकी वजह ये है कि वो ये तो उन्होंने ये फ़ैसला किया और ये फ़ैसला सदर ट्रंप का था कि यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस का इनखला जो है वो किया जाएगा और बेजा जो अमरीकी जो है वो ख़जाने पर बोझ है, ये ऑपरेशन इसको मज़ीद नहीं उठाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के जो मफादात हैं उसमें ये साफ नज़र आता है कि चाइना को वो इस अफ़गानिस्तान तोहफे के तौर पर देखकर यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि चाइना जो है उसने बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी खूबसूरती के साथ अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात वाबस्ता किए हैं। वो उनकी मदद कर रहे हैं, वहाँ से उन्होंने ट्रेन चला दी है, वहाँ से उन्होंने सड़कों के जाल बिछाने शुरू कर दिए हैं, वहाँ उन्होंने मनसूबा जात अमली शक्ल में लगाने शुरू कर दिए हैं और अमेरिका के ये मफादात के यकीनन बरअक्स है। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अमेरिका ये बर्दाश्त करे और अब अमेरिका को दोबारा इन्फ्यूज़ करने के लिए, दोबारा जो है वो अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए उसे हवाई और ज़मीनी मदद की ज़रूरत है, जिसके लिए
سب سے زیادہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ پاکستان کی ہے، اور یہاں پر انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا گیا تھا، اور جو اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اب کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہی ہے، کیونکہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں۔ پوزیشن کا بہت بڑا جو ہے وہ دباؤ ہے۔ اس دباؤ کے تحت امریکہ کو واضح طور پر ان کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے جو گورنمنٹ ہے اس کی رہی صحیح ساکھ بھی عوام کے اندر خراب ہونے کا خدشہ ہے، اینڈ دے کین لوز دی کمنگ الیکشنز۔ لہٰذا اب خیال یہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکنز اس طرح سے پریزنٹ گورنمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سرحد پر کشیدگی بڑھائی جا رہی ہے، اور انتہائی خدشہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے کسی دوسرے بارڈر پر بھی اس کشیدگی کو ہوا نہ دے دی جائے، کوئی فالس فلیگ آپریشن نام کی کوئی چیز نہ کی جائے ملک کی موجودہ حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، کہ وہ دباؤ میں آ کر، جو کہ پہلے سے معاشی دباؤ کے اندر ہے، پھر وہ دفاعی دباؤ کے اندر آ کر بھی امریکہ سے کوئی معاہدہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن کنیکشن فی الحال یہی سمجھ میں آتا ہے کہ افغان بارڈر پر کشیدگی کے دوران امریکی جنرل کا آنا، ملاقات کرنا، یقیناً یہ امریکنز کا یہ میسج ہوگا کہ ہمیں اڈے دیے جائیں، ہمیں کم از کم ایئر سپیس فراہم کی جائے، تاکہ ہم افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھ سکیں، اور امریکی آپریشنز جو ہیں وہ اس خطے میں جاری رہ سکیں، اور پاکستان اس کا حصہ۔ دوسرا بڑا ایک جو قابل غور خبر ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے بالآخر جو ہے گزشتہ چند روز قبل جو ہے پروٹیکشن آف سیم سیکس میرج ایکٹ جو ہے اس پر حتمی سگنیچرز کیے ہیں اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر، اور اس جو ہے بل کی جو مطلب موٹی موٹی جو میں آپ کو اس کی باتیں بتاتا ہوں، تو یہ ہے کہ 2015 میں یہ بل حتمی طور پر جو ہے یہ امریکن سپریم کورٹ نے اس کو پاس کر دیا تھا، لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ 50 جو سٹیٹس ہیں امریکہ کی، اس کے اندر کچھ سٹیٹس کے اندر جو ہے وہ اس کو گے سیکس کو یا سیم سیکس میرج کو اچھا خیال نہیں کیا جاتا تھا، اور ابھی بھی جو اس کے ڈاؤن ٹاؤن ایریاز ہیں وہاں پر تو یہ لوگ کھلے عام نظر آتے ہیں، لیکن جو ان کے ریموٹ ایریاز ہیں اور ریگولر جو ریزیڈینشل کالونیز ہیں اور جو ریگولر مارکیٹس ہیں، ان کے اندر ابھی جو لوکل امریکنز ہیں وہ بھی اس میرج کو یا اس سیکس کو یا اس ملاقات کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، سپریم کورٹ آف امریکہ کی بات کر رہے ہیں، کہ انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ ٹرانسجینڈر جو سیم سیکس میرج جو ہے، یہ اس میں کوئی بھی سٹیٹ کسی دوسری سٹیٹ کے اندر ہوئی اس طرح کی شادی کو اپنی سٹیٹ میں ایکسیپٹ کرے گی، اور جو بھی شادی شدہ افراد کے حقوق ہوتے ہیں وہ ان کو دینے کی پابند ہوگی۔ تاہم کوئی سٹیٹ اپنے سٹیٹ کے اندر کے لوگوں کو اگر اس شادی سے جو ہے شادی پر بین کرنا چاہتی ہے، تو there is no ban on the activities of the state government۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف ایک جو ہے وہ ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، جس کے اندر یہ جو ہے آرڈر آیا تھا کہ ایبورشن یا برتھ کنٹرول کے جو رائٹس ہیں وہ اس فیصلے سے افیکٹ ہو رہے ہیں، لہٰذا پہلے ان پر جو ہے وہ نظر ثانی اور قانون سازی کی جائے، پھر اس میرج کو، سیم سیکس میرج کے ایکٹ کو جو ہے وہ حتمی شکل یا حتمی طور پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام مسائل کو اب موجودہ امریکی گورنمنٹ نے ان کو مسائل جو ان کو وہ مسائل سمجھتے ہیں انہوں نے دور کر کے حتمی طور پر یہ قانون پاس کر دیا ہے، جسے انہوں نے ایک پروٹیکشن آف سیم سیکس میرج ایکٹ کا نام دیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ تمام جو 50 اسٹیٹس ہیں دے آر باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ all same sex marriages and their certificates in their state، جو کہ دوسری
स्टेट्स के अंदर वो शादियां हुई हों, और वो उनको वहां पर अपनी स्टेट के अंदर तमाम तरह के हकूक जो है वो देंगे। अब हम ये बात क्यों कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिकन जो करते हैं वो सारी दुनिया में ख़ास तौर पर अपनी जो गुलाम ममालिक हैं उनके, वो उन पर भी इसको नाफिज करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमारी कौम के अंदर जो गुलामी के जरासीम वाले लोग हैं, वो फिर एनजीओज़ के तहत कुछ पैसे लेने के लिए, कुछ अमेरिकन की नज़र में अपने कद जो है वो पंजों के बल खड़े होके बड़े-बड़े दिखाने के लिए वो फिर जो है अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी और इस तरह के मामलात करके, तो वो उन्हीं कवानीन को यहाँ भी नाफ़िज़ कराने की कोशिश करते हुए नज़र आए हैं। लेकिन यहाँ से जो एक खुशी की खबर है वो ये है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जिसको कि गवर्नमेंट ने पास किया था, उसको मुस्तरद कर दिया है। और उसमें चंद जो है वो तकनीकी खराबियां निकाल के उसको शरई कवानीन के मुतसादम करार देते हुए मुस्तरद किया है, जिसकी मैं दो तीन मोटी मोटी खसूसियात आपको बता देता हूँ। एक तो उसमें यह कहा गया है कि इसका नाम ही गलत है। इसका नाम ट्रांसजेंडर एक्ट, यानी ट्रांसजेंडर जो होते हैं ये वो लोग होते हैं जो जिनसी लिहाज से मुतगैर तब्दीलियों के हामिल अफराद होते हैं। ये बुनियादी तौर पर जो खनसा होते हैं ये उनका एक्ट होना चाहिए। तो इसमें ये सिफारिश की गई है कि अगर ये एक्ट बनाना है तो तहफ़्फ़ुज़ खनसा एक्ट जो है वो गवर्नमेंट तरतीब दे। वो खनसा के अंदर और ये जो तगैर शुदा जिनसी तगैर वाले जो लोग हैं जिन्हें ट्रांसजेंडर कहते हैं, इसके दरमियान फ़र्क भी वाज़ेह किया गया है। इसमें बताया गया है कि खनसा वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर पैदाइश के वक्त उनके अंदर मर्दाना और जनाना दोनों तरह की खूबियां मौजूद होती हैं, लिहाजा ये एक बीमारी है और इसको एक बीमार शख्स के तौर पर, एक माजूर शख्स के तौर पर और जो है वो माशरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। ख़ानदान को इस बच्चे की खसूसी टेक केयर करनी चाहिए और ये वालिदैन पर मुनहसर होना चाहिए कि वो उसको मुज़क्कर की सिर्फ में गिनना चाहते हैं या मुअन्नस की सिर्फ में। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होकर कोई सरकारी दस्तावेज़ात लेना चाहे और जो है वो नौकरी हासिल करना चाहे, तो फिर मुस्तनद डॉक्टर्स होने चाहिए जो ये डिसाइड कर सकें कि इस बच्चे की, इस फ़र्द की जो जिस्मानी खसूसियात हैं उनके मुताबिक उसको किस सिनफ में गिना जाना चाहिए। दूसरी तीसरी जो चीज़ इसके अंदर उन्होंने मुस्तरद करने की वजह बिल को बताई है वो ये है कि इसके अंदर उन अफराद को भी मौका दिया जा रहा है ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत जो जिनसी मुतगैर जो है सेंस रखते हैं, यानी वो महसूस करते हैं कि वो ज़ाहरी तौर पर तो औरत लग रहे हैं लेकिन उनके अंदर मर्दाना खसूसियात हैं, या वो ज़ाहरी तौर पर तो मर्द लग रहे हैं लेकिन उनके अंदर ज़नाना खसूसियात हैं, और या ज़ाहरी तौर पर वो औरत लग रहे हैं तो उनके अंदर मर्दाना खसूसियात हैं। ये यानी ये उन और इसे कहा गया है कि ये एक ज़हनी मर्ज़ है, जिसे ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। इसका इलाज होना चाहिए, ये नफ्सियाती मामला है, इसका इलाज होना चाहिए और इनको ये मौका नहीं दिया जाना चाहिए कि वो जो चाहें, जितनी दफ़ा चाहें वो नादरा के पास जाएं और अपनी जिन्स को जो है वो लिखवा दें। ये इस लिहाज से ये माशरे के अंदर बहुत बड़ी खराबी का सबब बन सकता है, क्योंकि अमेरिकन या दीगर यूरोपियन जो कवानीन हैं उसमें मर्द और औरत के हकूक यकसा हैं, जबकि पाकिस्तान में जो वरासती शरई कवानीन हैं उसके अंदर जो मर्द है उसको 2 हिस्से और जो औरत है विरासत में 1 हिस्से की हकदार ठहराई गई है। तो अगर ये सिलसिला इस तरह से हो जाए, इस फैसले के अंदर ये लिखा है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने कि अगर कोई औरत जो है जिसके डोमिनेंट जो उसकी खसूसियात हैं वो मर्द की हैं और वो अपने आप को मर्द लिखवाती है जबकि वो है औरत, तो ये विरासत के कवानीन के साथ मुसातम होगा। और इसी तरह अगर कोई मर्द है लेकिन उसके अंदर जो है वो समझता है कि मेरे अंदर जनाना खसूसियात जो हैं
وہ غالب آ رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو عورت لکھواتا ہے، تو یہ بھی شرعی جو وراثتی قوانین ہیں تقسیم جائیداد کے، اس کے شرعی طور پر متصادم ہوگا۔ اور یہاں پر ایک سفارش یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ مسئلہ درپیش آئے کہ ان افراد میں سے کس کا کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ والدین اور اس کے بعد ڈاکٹرز کے بعد بھی اگر یہ معاملہ آئے کہ دونوں خصوصیات مردانہ اور زنانہ کسی شخص یا فرد کے اندر جو ہے، یا اس بیماری کے اندر مبتلا مریض کے اندر جو ہے وہ برابر سطح پر موجود ہیں، تو اسے آدھا مرد ہونے کی نسبت سے آدھی جائیداد کے 2 حصے ملنے چاہیے اور آدھی جائیداد کا 1 حصہ بھی ملنا چاہیے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے ابھی جو ہے بل کی ایکسیپٹیبلٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ چند افراد ہیں جو عالمی طاقتوں یا بڑے ممالک کی نظر میں یا این جی او سے پیسے لینے کے لیے وہ اس طرح کے جو ہے چیزوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس سے ابھی تک بچا ہوا ہے، اور اگر یہ بل پاس کرنا ضروری ہے، جو کہ یقیناً ضروری ہے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات اس ضمن میں فقید المثال ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، اور ان پر عمل کر کے اس کو بالکل اس کو لاگو کر دینا چاہیے۔ اب آخری بات چند منٹ میں ہم اس کو سمیٹتے ہیں اپنے اس ویلاگ کو، کہ ریکوڈیک منصوبہ بیرک گولڈ کمپنی نے سائن کر لیا ہے۔ دس از ویری ہیپی سائن۔ پاکستان کی جو معیشت کی ڈوبتی ہوئی ناؤ ہے، اس کو سہارا ملے گا، چاہے سنا ہے کہ یہ 2026 کے اندر اس کی پروڈکشن شروع کر سکتے ہیں۔ اب اس ضمن میں تھوڑی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یہ تھا کیا۔ 1980 میں یہاں سے ذخائر ملے تھے، سینڈک کا منصوبہ بھی آپ سنتے رہے ہیں، اور چائنا کی کمپنی کو یہ دیا گیا تھا اور انہوں نے اس پر کام کیا تھا، لیکن جو سول ورک اور انتظامی معاملات تھے وہ پاکستان کے ذمہ تھے، اور انسٹالیشن مشینری اور جو کھدائی وغیرہ تھی کان کی، وہ چائنا کے ذمہ تھی، جس کو دونوں ممالک جو ہے وہ پراپر طور پر کچھ ہماری کوتاہیاں کچھ ان کی، تو وہ نہیں کر سکے تھے۔ اور پھر یہ جو ہے جب نئے سرے سے پتہ چلا کہ یہاں پر تو دنیا کی دوسری بڑی سونے کی کان موجود ہے، تو پھر یہ معاہدہ نئے سرے سے عمل میں لایا گیا تھا۔ لیکن جب وہ معاہدہ بھی جو ہے اور جب 1980 میں یہ معاہدہ ہوا تھا، تو اس وقت ہائی کورٹ بلوچستان میں اس کے خلاف کچھ لوگ گئے تھے صوبائی وسائل پر جو ہے وہ اپنے حقوق کے نام سے، اور کہا گیا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، قانون کے مطابق نہیں ہے۔ تب ہائی کورٹ بلوچستان نے 1993 میں اس منصوبے اور اس جو معاہدہ تھا اس کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد جاری رہنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب بہت سارا جو گراؤنڈ ورک ہو گیا اور چیزیں جو ہے مٹیریلائز ہونے لگیں، تو اس وقت پاکستان کے اندر ایک ججز بچاؤ تحریک جو ہے وکلا تحریک کے نام سے وہ چل رہی تھی، اور اس وقت افتخار چودھری صاحب ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس معاہدے کو کالعدم قرار دے دیا تھا، شاید 2009 کی بات ہے۔ اور جو متاثرہ جو کمپنی تھی جنہوں نے بہت زیادہ گراؤنڈ ورک کیا ہوا تھا، وہ پھر عالمی عدالت میں چلی گئی تھی، اور عالمی عدالت نے پاکستان کو 6.5 ارب ڈالر کا جرمانہ عائد کیا تھا کہ آپ معاہدے سے مکر گئے ہیں، لہٰذا آپ اس کمپنی کو 6.5 ارب ڈالر ادا کریں گے۔ اب پاکستان تو 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ دوسرے ممالک کی منتیں کرنے پر جو ہے وہ مجبور ہے، کہ ہمارے سیاستدانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، تو وہ 6.5 ارب ڈالر دینا تو ممکن ہی نہیں تھا، آپ سمجھ لیجئے۔ اور اس میں پھر گزشتہ حکومت جو کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے اس کے اوپر ایک اچھا جو ہے وہ پلے کیا، کہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا، ری نیگوشیٹ کیا، عالمی عدالت سے وقت مانگا، ری نیگوشیٹ کیا، اور یہ چیزیں طے پا گئیں کہ کمپنی 6.5 ارب ڈالر بھی جو ہے وہ خود سے ادا کرے گی، اور 8 ارب ڈالر کے نئی انویسٹمنٹ بھی پاکستان کے اندر لے کر آئے گی، اور پھر یہاں سے 2026 کے اندر پروڈکشن شروع کرے گی، اور یہ کوئی 200 ارب ڈالر کے قریب، شاید اس سے بھی زیادہ کا تخمینہ ہے کہ ہم یہاں سے
سونا جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے۔ ایکچولی ہمارے پاس وہ مشینری نہیں ہے کہ ہم اس ریت کو جس کے اندر سونا مکس ہے اور اس پتھر کو جس کے اندر سونا اور تانبا مکس ہے اس میں سے اس کو نکال سکیں، لہٰذا ہمیں وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفائنری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پیرک گولڈ کارپوریشن جو ہے یہ فراہم کرے گی، اور اس میں سے جو سونا نکلے گا اس میں پھر جو ہے وہ پرسنٹیج کے مطابق جو پاکستان کو ملے گا اس کا تخمینہ بھی $200 ارب کے قریب ہے۔ اور پاکستان کی اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے جس میں ہم $6.5 ارب جو ہے وہ خزانے میں موجود ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ اس کو ہم نکال کے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور ہمارے عوام کی یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 7-8 ماہ کے اندر 35% کمی آئی ہے پیٹرول کی انٹرنیشنل منڈی کے اندر، جبکہ ہم اگر یہ پچھلے جو ہم قیمت وصول کر رہے ہیں عوام سے، گورنمنٹ جو لے رہی ہے تمام تر لیویز کو لگا کے، وہ اس میں اگر وہ 35% وہ لگائی رکھتی، اپنے پیسے وہ لیتی رہتی گورنمنٹ، اور مزید کیا لالچ نہ کرتی، تو یہ 70 سے 80 روپے پیٹرول نیچے آ سکتا تھا۔ لیکن پاکستان کے پاس اس وقت ریونیو کلیکشن کے کوئی مؤثر ذرائع موجود نہیں ہے۔ ٹیکسیشن کا معاملہ تو ٹھپ ہوتا جا رہا ہے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، انڈسٹریز شفٹ ہو رہی ہیں، اور میرے علم میں آیا ہے کہ فیصل آباد سے ابھی ابھی جو ہے بہت پرانی جو کوہ نور کا کوہ نور ملز آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا معروف اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے پہلے کا سیٹ اپ ہے، ان کا بھی ایک جو ہے وہ سیٹ اپ بند ہو گیا ہے، جہاں سے 15,000 ملازمین جو ہیں وہ ایک ہی وقت کے اندر جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا سیٹ اپ بند کر دیا۔ اس طرح بے شمار واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پچھلے 7-8 ماہ کے اندر 7.5 لاکھ کے قریب ایک مستند رپورٹ کے مطابق برین ڈرین کا عمل جو ہے وہ ہوا ہے کہ یہاں سے ڈاکٹر، انجینئرز اور کام کرنے والے لوگ جو ہیں، جو بڑے دماغ ہیں، جو آئی ٹی کے اندر ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، طب میں کر سکتے ہیں، انجینئرنگ میں کر سکتے ہیں، وہ نوکریاں حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کو نکل گئے ہیں۔ تو یہاں جو ہے دوسرے لوگوں کو تو جانا چاہیے، جو لوگ ہاتھ سے محنت کرتے ہیں، ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کو تو زر مبادلہ کمانے کے لیے دوسرے ممالک میں جانا چاہیے، لیکن جنہوں نے ملک چلانا ہے، سنبھالنا ہے، اس کے منصوبہ جات بنانے ہیں، وہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، اور ان سب کو یہاں سے نہیں چلے جانا چاہیے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ آوارہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو، اور وہ محنتی، قابل اور جو ہے اہلیت رکھنے والے لوگوں کے پاس ہو۔ تو یہ منصوبہ ریکوٹک کا منصوبہ خوش آئند ہے، اور اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے اندر مزید کوئی ایسے واقعات رونما نہ ہونے پائیں جو ملک کی معاشی صورتحال کو اور ملک کی دفاعی صورتحال کو اور اقتصادی صورتحال کو متاثر کریں۔ بہت زیادہ وقت آپ کا لیا ہے، میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اس نشست کے بعد اگلی نشست قریب ہوگی، اس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ریڈ لائن نیوز USA سے شفقت چندر ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔